الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد سامعین محترم، مجھے جو موضوع ملا وہ عظمت مدینہ ہے۔ دو شخص ایسے ہیں جو مانگے آئے ہیں، بن مانگے نہیں آئے۔ ایک صحابہ اکرام میں سے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو مراد نبی بن کر آئے، اور دوسرے انبیاء اکرام میں سے ہیں جو مراد خلیل بن کر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی مراد بن کر آئے جب حضرت خلیل اللہ نے اللہ کا گھر تعمیر کیا، اس کے بعد اللہ سے دعا مانگی، اے میرے اللہ، میں تیرا گھر بنا چکا، میں تیرا در بنا چکا، اس کو آباد کرنے کے لیے کوئی نبی بھیج دے، اس کو آباد کرنے کے لیے کوئی پیغمبر بھیج، کوئی رسول بھیج، کوئی اس کو آباد کرنے والا بھیج۔ میرے نبی نے آ کر اس کعبہ کو کعبہ بنایا، 365 یا 60 بت جو اندر رکھے ہوئے تھے ان کو توڑا اور کعبہ کو عزت دی۔ یہ میرے نبی کی وجہ سے کعبے کو عزت ملی، میرے نبی کی وجہ سے مدینہ کو عظمت ملی۔ مدینہ پہلے یثرب تھا، جب میرے نبی کے قدم لگے تو مدینہ مدینہ المنورہ بن چکا۔ یہ کس لیے بنا؟ میرے نبی کی وجہ سے۔ پہلے ظلم و ستم کا دورہ تھا، وہاں ظلم تھا، لوگ ایک دوسرے کو ذرا سی بات پر قتل کر دیتے تھے، ماں بیٹی کی کوئی عزت نہیں تھی۔ یہ میرے نبی کی وجہ سے عزت ملی، اس مدینے کو عزت ملی۔ جہاں میرے نبی موجود ہیں اس مدینے کو عزت ملی۔ آج کا کوئی بدبخت میرے نبی کے شہر میں جا کر بھی، میرے نبی کے سامنے کھڑا ہو کر بھی وہ پیٹھ کر کے دوسری طرف منہ کر کے اور دعا کر رہا ہوتا ہے۔ میرے استاد وہاں موجود تھے، انہوں نے بتایا، اس بدبخت سے میں نے پوچھا، بتا تو نے ایسا عمل کیوں کیا؟ کہتا ہے کہ میں نے اس لیے کیا کہ میرا شرک نہ ہو جائے۔ ارے بدبخت، جس مدینے میں میرے نبی سوئے ہوئے ہیں، تو کہتا ہے یہاں بھی شرک ہو جائے گا۔ ارے بدبخت، تم یہاں پاکستان میں تو اپنی بدبختی کا نظام چلا رہے ہو، وہاں جا کر بھی اس طرح کرتے ہو۔ میرے نبی کو پیٹ کر کے کھڑے ہو کر دوسری طرح منہ کر کے دعا مانگ رہا ہے، شرم نہیں آتی تجھے؟ ارے بدبخت، کیوں کرتا ہے اس طرح؟ کہتا ہے کہ میں حیات کا منکر ہوں، میں حیات کو نہیں مانتا، کہ اس لیے کہ یہ مٹی مٹی ہو جاتے ہیں۔ ارے بدبختوں، اگر تم حیات کی قائل نہیں ہو تو پھر مدینہ میں کس لیے جاتے ہو؟ تمہاری کیا ضرورت ہے کہ تم مدینہ میں جا کر میرے نبی کے سامنے کس طرح منہ دکھاتے ہو اور وہاں جا کر دعائیں کس لیے کرتے ہو؟ جب تم مدینہ میں نبی کو مانتے، نبی کی حیات کی قائل نہیں تو پھر مدینہ میں کس لیے
کسی ہو جب نبی کی حیات کو نہیں مانتے، نبی کی وفات کو مانتے ہو لیکن ان کے مشن کو نہیں مانتے۔ ارے بدبختوں، جب نبی نے فرما دیا کہ نبیوں کی جسم مبارک کو مٹی نہیں کھاتی، تو پھر تم کون ہوتے ہو نبی کی حیات کے قید نہ ہونے والے؟ وما علینا الا البلاغ المبین۔